اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. صدق اللہ العظیم. حضرت یوسف نے کہا کہ اے میرے رب، قید مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کام کے جو یہ لوگ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہیں کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے دام میں پھنس جاؤں اور جاہلوں میں شامل ہو رہا ہوں. منزل قرآن مجید کی آیت ایک بہت شاندار نقشہ کھینچتی ہے اس پورے واقعے کا جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا. ایک نوجوان تندرست صحت مند لڑکا حضرت یوسف، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے ساتھی، ان کے بھائی ان کو ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں، وہاں سے کچھ لوگ ان کو اٹھاتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں. غریب الحالی کی زندگی اور گاؤں سے دور، گھر والوں سے دور کی زندگی گزارنے کے بعد پھر اچانک وہ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جو اس زمانے کی سب سے متمدن، سب سے ویل ڈیولپڈ جگہ تھی، اور وہاں بھی ایک رئیس کے یہاں جا کر ان کا آخری ٹھکانہ ایک رئیس کا گھر ہوتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ رئیس کی اہلیہ، رئیس کی گھر والی ان پر فدا ہو جاتی ہے اور ان سے غلط کام کروانے کی کوشش کرتی ہے. حضرت یوسف اس سے بچے رہتے ہیں. پھر ایک آزمائش آتی ہے کہ صرف وہ ایک عورت نہیں بلکہ اس کی جتنی سہیلیاں، جتنی پڑوسنیں تھیں، ان تک بھی یہ بات پہنچتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور وہ بھی حضرت یوسف پر فریفتہ ہو جاتی ہے. ان سب کے دام سے، ان سب کے جالوں سے بچنا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. اور ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میرے لیے قید کہیں زیادہ مجھے پسند ہے بنسبت ان کاموں کے جو یہ لوگ مجھ سے لینا چاہتے ہیں. کچھ لوگ خود فسق فجور کے راستے ڈھونڈتے ہیں، اور یہاں پر فجور راستہ ڈھونڈتے ہوئے ان کے پیچھے آیا ہے اور یہ اس سے بھاگتے پھر رہے ہیں. میرے عزیزو، ایک طرف کیا پرتعیش زندگی ہے اور دوسری طرف قید کی زندگی ہے. لیکن ایک مرد مومن جب اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، مناسب کیا ہے، تو اس کے بعد کوئی اس کو ڈرا دھمکا کر یا بہکا کر یا بہلاوے دے کر وہ اس کو پھر حق سے نہیں ہٹا سکتا. اس مرد مومن کو ایک مرتبہ حق اگر مل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے حق سے دور نہیں کر سکتی. یہ ایک مومن کی، ایک مسلم کی، ایک سچے پکے مسلمان کی یہ پہچان ہونی چاہیے. میرے عزیزو، ہم نے یہ پہچان اور ان کے بعد آنے والوں میں بھی دیکھی ہے. حضرت سید قطب شہید رحمہ اللہ کو جب پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے اور پھانسی کا وقت قریب آتا ہے تو لوگ بار بار ان سے کہتے ہیں کہ آپ سرکار سے معافی مانگ لیجئے، آپ حکومت کو خط لکھ کے اپنی بات سے رجوع کر لیجئے. ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہی انگلی جس سے میں تشہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، اس سے میں حق بات سے پلٹنے کے لیے خط لکھوں، انہی انگلیوں سے میں سرکار سے معافی مانگوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے. سید مودودی رحمہ اللہ، ان پر جب پھانسی کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، پھانسی کی سزا دی جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی حکومت سے ایک بار معافی کی درخواست کر لیجئے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ موت اور زندگی کے فیصلے اس زمین پر نہیں، 7 آسمانوں کے اوپر ہوتے ہیں. اگر وہاں سے موت کا فیصلہ آ چکا ہوگا تو کوئی مجھے نہیں بچا سکتا، اور اگر وہاں سے موت کا فیصلہ نہیں آیا ہوگا تو چاہے یہ تمام لوگ کتنی بھی کوششیں کر لیں، یہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. حضرت حسن البنا شہید رحمہ اللہ، جب لوگ ان سے آ کے بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہماری تحریکیں پریشانیوں کا شکار ہو رہی ہیں، کس طرح ہم کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ جس دن تمہاری تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی جانے لگے، دبایا جانے لگے، تم لوگوں کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑے، تو یقین جانو کہ اس دن سے تمہاری تحریک نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے، تحریک کامیاب ہونا شروع ہو گئی ہے. اور خود ان جیلوں کے تو ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں. فی ظلال القرآن سید قطب شہید رحمہ اللہ کی جیل میں ہی لکھی گئی، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن جیل میں ہی لکھی گئی، ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن جیل میں ہی لکھی. جیل کے بہت احسانات ہیں ہم پہ. کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ جس وقت ظالم ظلم پر آمادہ ہو، ظلم کر رہا ہو،
اور آپ اس کے ظلم سے محفوظ ہوں تو یقین جانیے کہ آپ منافقوں کی فہرست میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو سمجھنے اور پھر حق پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، بالکل اس طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک طرف اپنی پرتعیش زندگی کو لات مار دی اور قید خانے کو، جیل کو اپنے لیے پسند فرما لیا، صرف اس لیے کہ تاکہ وہ حق پر ڈٹے رہے، حق پر ثابت قدم رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔